سننے میں آیا ہے کہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے علم و حکمت اور باہمی مشاورت سے کسی مسئلے کا حل نکالنا۔ اسی بنیاد پر پاکستان میں سیاست کا لفظ ہمیں متعدد حلقوں میں سننے کو ملتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ عوام کے مسائل کا حل بڑے عقل و دانش اور مشاورت سے نکالتے ہیں، اور سیاست کرنے والوں کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سیاستدان بڑے عقل مند اور ہوشیار ہیں، لیکن ایک اور زبان میں بھی لفظ سیاست ہے جس کا مطلب ہے بے وقوف بنانا، اور وہ کوئی غیر ملکی زبان بھی نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ملکی زبان ہے۔ سوچ میں کیوں پڑ گئے یار، وہ پنجابی زبان ہے۔ پنجابی میں لوگوں کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرنے کو سیاست اور استعمال کرنے والے کو سیاستی کہا جاتا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں کون سی سیاست استعمال ہوتی ہے، عربی والی یا پنجابی والی؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل علم و حکمت سے نکالا جاتا ہے یا ہمیں بے وقوف بنا کے مفادات کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وضاحت میں جاؤں گا تو مجھ پر بے تحاشا فتوے لگ جائیں گے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دراصل پاکستان میں پنجابی والی سیاست استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے دعوے کر کے ہم سے ووٹ لیا جاتا ہے اور پھر اپنے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ عوام کے مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنا منشور بناتے ہیں، اور لوگ ان کے منشور کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے اور عملاً بھی کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں، یعنی کہ یہ اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی وقت اپنے الفاظ سے پھر سکتے ہیں۔ میں کسی ایک پارٹی یا ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ پچھلے دنوں سراج الحق کا انٹرویو سننے کو ملا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر صحیح طریقے سے احتساب کیا جائے تو شاید اسمبلی خالی ہو جائے۔ بھٹو نے دو اہم شخصیات سے حمایت کا کہا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ اسی طرح ساری سیاسی جماعتوں کے منشور ہیں جن کے ذریعے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک حاضر خدمت ہیں جن کے ذریعے ہم بے وقوف بن چکے ہیں: روٹی کپڑا مکان، شہید بھٹو، قرض اتارو ملک سنوارو، کارگل، بی بی شہید، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ بابا ثاقب نثار بھی ساڑھے نالات کر گیا۔ ذرا سوچئے، آئے دن ہم ہی بے وقوف بنتے رہیں گے۔ والسلام۔